أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل۔ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی مول لے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ یہ سورہ نساء کی 44 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے 2-3 آیتوں تک قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی شرارتوں کا تذکرہ ہے اس میں، اور پوچھا جا رہا ہے کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی توریت، وہ مکمل کتاب نہیں تھی، بلکہ کتاب کا ایک جز تھا قرآن کریم کے مقابلے میں۔ قرآن کریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ مکمل کتاب ہے، ایک جامع کتاب ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کے سامان موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیگر جو آسمانی کتابیں آئی تھی وہ اس وقت کے لیے جو ہے نازل کی گئی تھی، اس لیے اس کا ایک حصہ کہا گیا ہے۔ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، تو اس میں ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس سے انہوں نے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے خود گمراہ ہوئے، اور خود گمراہ ہو کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم بآدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ رفاقت کے لیے کافی ہے، اور اللہ مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے جو دشمن ہیں ان سے ہم تم کو متنبع کر رہے ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں تم سے دشمنی کون لوگ کرتے ہیں، اس لیے تم ان سے خبردار ہو جاؤ اور بچتے رہو، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، تمہارے رفیق ہیں، تمہارے کارساز ہیں، بشرطے کہ تم ہمارے اوپر پورا بھروسہ کرو۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہود میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اور دین پر طعن کرنے کی غرض سے زبان کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور خلاف ورزی کی۔ اسمع غیر مسمع، سنیے اور نہ سن سکو۔ رائنا، اے ہمارے چرواہے۔ اگر وہ سمعنا و اطعنا کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اسمع سنیے، اور انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائیے کہتے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بالکل درست ہوتی، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی شرارت اور خباثت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے ذومانی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطب ہوتے تو 2 معنی کے الفاظ استعمال کرتے، جس کا ایک اچھا معنی ہوتا اور دوسرا خراب معنی ہوتا۔ وہ دل میں خراب معنی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، اور لوگوں پر بظاہر ایسا یعنی محسوس کرانے کی کوشش کرتے کہ وہ تو اچھی معنوں سے بات کر رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا ہے۔ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا فرمایا گیا تھا وہاں پر، یعنی
رائنا کہتے تھے، جس کا ایک غلط مطلب بھی تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھی ویسا ہی کہنے لگے تھے۔ وہ تو اچھے معنوں سے کہتے تھے، لیکن وہ یہودی جو تھے وہ خراب معنی مطلب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پکارا کرتے تھے، اور پھر جب وہاں سے دور ہوتے تو خوشیاں مناتے اور کہتے کہ دیکھو ہم نے کیسے کہہ دیا۔ تو مسلمانوں کو اس سے روکا گیا اور کہا گیا کہ رائنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ اور پھر یہاں پر بھی کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ نے لائے ہیں کہ کہا کہ وہ ایسی ہی شرارتیں کرتے ہیں، ان کی ایسی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس قسم کے کلمات کہتے تھے، وہ آپ کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہتے تھے، اسے یہاں دین پر طعنہ زنی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی سزا کے طور پر ان پر لعنت بھیج دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر اور سرکش ہیں، اور ان کی کفر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان پر پڑی ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ایمان ہی چلا جائے گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا بھی گستاخی اگر کوئی کر دے گا تو جو بھی کر رہا ہے وہ بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں اور لعنت ہے اس آیت کی روح سے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مسح کر کے پیچھے پھیر دیں یا ان پر بھی اسی طرح لعنت کریں جس طرح سبت والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کی بات تو پوری ہو کر رہتی ہے۔ اس میں ان اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو موجودہ کتاب قرآن کریم ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ کتاب تمہاری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتی، اور قبل اس کے کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ڈرو اس بات سے کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہفتے والے جو تھے سبت والوں کا ذکر کیا ہے، وہ بھی یہودی تھے، انہوں نے سرکشی کی تھی کہ ہفتے کے روز اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکار سے ان کو روکا تھا، لیکن وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کر رہے تھے جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، فرمایا سورہ اعراف میں کہ جب ان کو روکا گیا تھا اس چیز سے تو انہوں نے وہی کام کیا، تو پھر ہم نے کہا انہیں کہ ذلیل بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں تمہاری ہی قوم کے ساتھ۔ تم اگر اس سے باز نہیں آؤ گے اور اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسح کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے اور اس کو پیچھے کی طرف الٹ پلٹ دیں گے۔ اور کئی ایک فقہا کی یہ رائے ہے کہ اس سلسلے میں کہ یہ قیامت سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ہوگا یا قیامت کے بعد ہوگا۔ بہرحال اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان نہیں لائے گا اور اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اور مذاق کرے گا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حشر برا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہودیوں نے جب کام کیا تھا یہ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے ایسا ہی کیا تھا، ویسا ہی انجام ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اس قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کریں گے اور اس پر ایمان لا کر اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔